لفظ عسکری امام حسن عسکری پہ جچتا ہے. عسکری یعنی فوج والے. میں مکمل کروں گا، 10 بج رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ امام کے زمانے میں بے انتہا ایک خوف کا، اختناق کا عالم تھا. یہاں تک کہ خود امام تقیہ میں تھے. جب امام کی امامت کا دور شروع ہوا تو خود زندان سے شروع ہوا. امام زندان میں تھے اور 1 برس پہلے زندان میں رہے. 254 ہجری سے 232 ہجری میں امام کی ولادت ہے. 8 ربیع ثانی، اور شیخ مفید نے لکھا 10 ربیع ثانی، اور شہادت 8 ربیع الاول کو ہے. 1 برس پھر اس کے بعد معتمد باللہ آیا، اس نے بھی امام کو 1 برس زندان میں رکھا. 256 ہجری میں امام کو رہائی ملی. 254 سے 55 ہجری ایک خلیفہ کے دور میں، پھر دوسرے خلیفہ کے دور میں 1 برس اور امام زندان میں رہے. پھر آخری جو معتمد باللہ تھا اس نے امام کو رہائی دی اور امام پہ پہرے بٹھا دیے. پہرے کیوں بٹھا دیے؟ کہ یہ 11ویں ہیں. پیغمبر کی مشہور حدیث تھی، ایک حدیث نہیں 10 احادیث ہیں کہ ایک میرے 12 جانشین ہوں گے، 12واں ساری دنیا کے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. اب مجھے اور آپ کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، ظالم کو خود پتہ ہوتا ہے یہ میں ہوں. کوئی بھی ظالم ہوگا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ظالم ہوں. فرعون کو پتہ تھا جب نجومیوں نے کہا تھا نا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہارا تخت الٹ دے گا. دیکھیں اب اسے اتنا ایمان تھا فرعون کو، اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، لیکن اللہ پہ ایمان نہیں لایا. میں جملے کہہ گیا ہوں. وہی نمرود کا حال تھا، یہی بنی عباس کا حال تھا. بجائے اس کے کہ امام پہ ایمان لے آتے، انہوں نے 11ویں امام کے گھر پہ پہرے بٹھا دیے، جاسوس بٹھا دیے. جواسیس جو ہے چاروں طرف امام کے گھر کے رہتے تھے، 400 سے زیادہ جاسوس. ہر آدمی کوشش کر رہا ہے گھر میں بچے کے رونے کی آواز سننے میں آ جائے، ہم جا کے مخبری کر دیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس گھر میں بچے روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، وہ رونے والے اور ہیں. یہ امام معصوم علیہ السلام کا گھر تھا. میرے الفاظ کچھ دیر اور سنیں گے. بس بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں گے چند جملے. تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ سب جاسوس بیٹھے رہتے کانوں میں لگا کے کہیں سے رونے کی آواز آ جائے، جا کے مخبری کر دیں، کوئی انعام مل جائے گا کہ ہاں ہم نے آواز سنی ہے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ جاسوس نے کہا بادشاہ سلامت خلیفہ وقت، بچے کے رونے کی آواز ہمیں نہیں آئے گی، ان کا گھر بڑا ہے، صحن ہے، سرداب ہے، کچھ خواتین ہائر کر لیجئے. نہیں پہنچا سکا. اب پتہ چلا کہ کئی مرتبہ خواتین بھی گھروں میں بھیج دی جاتی ہیں تاکہ جاسوسی پوری طرح سے کی جا سکے. تو اب انہوں نے خواتین کو ہائر کیا. وہ گھر میں آتی تھی، دیکھتی تھی کوئی امام کی زوجہ کے ہاں آثار ہوں، ایکسپیکٹیشن یعنی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، گھر گھر میں یعنی امام کے ازواج تک پہ مخبری جاسوسی بیٹھ. اب 11ویں امام کے 3 ذمہ داریاں جلیلی پیش کر رہا ہوں. بہت سے کام ہیں لیکن 3 بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں. ایک 12ویں کی حفاظت، دوسرے 12ویں کا تعارف، خاص خاص شیعوں میں پہچنوانا، خاص خاص شیعوں میں. تو پہلے حفاظت، دوسرے امام کا تعارف، تیسرے پورا نظام بنا کے دینا، کیونکہ 12ویں امام نے غیبت میں جانا ہے. تو پورا نظام کس نے بنا کے دینا ہے؟ 11ویں امام علیہ السلام نے. عزیزان گرامی، میں یہ جملے نہیں پہنچا پایا. 12ویں امام کی حفاظت، رسول خدا کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو 5 ہستیوں کو پہلے بھیجا حفاظت کے لیے. حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت آمنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد. عزیزان گرامی، ان ہستیوں کو پہلے بھیجا، آپ نے حفاظت کے لیے جانا. ان سب کو بشارت تھی کوئی آخری نبی آنے والے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کوئی آخری نبی آنے والے. حضرت ابو طالب کو بشارت تھی. حضرت حمزہ کو جناب خدیجہ کے اتنے رشتے آئے، سب کو منع کر دیا، نہیں ہمیں بشارت ہے کسی آخری نبی نے آنا ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ان سب کو بشارت تھی پیغمبر کی وجہ سے. تو کیا پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ عزیزان گرامی، ان سب ہستیوں کو بشارت پیغمبر کی وجہ سے تھی. تو عزیزان گرامی، اب 12ویں کی بشارت سب نے دی تھی، خود پیغمبر اسلام نے دی تھی. بھائیوں کی کتابوں میں 119 روایات ہیں. کتنی؟
119 روایات ہیں کہ المہدی میں ولد فاطمہ، کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ میرا 12واں لال مہدی ہوگا وہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کی نسل سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی اب سب کو پتا تھا، سب کہہ رہے ہیں کون؟ ہم دنیاوی ترتیب نہیں مانتے، سب جانتے تھے یہ 11ویں ہیں، انہی کا بیٹا 12واں ہوگا جو سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا۔ اب سب کی نظریں امام کی طرف ہیں۔ تو عزیزان گرامی اسی لیے آخری جو ائمہ ہیں ان کو جلدی جلدی زہر دیا گیا۔ 9ویں امام 25 برس کے تھے، زہر دیا گیا۔ 10ویں امام 41 برس کے تھے، 11ویں امام 28 برس کے تھے۔ تو اب امام کے، اب آئیے ذرا تفصیل کا وقت نہیں ہے، 12ویں میں یقین مانیے کہ بہت سے ذہن میں مطالب لے کے آیا تھا لیکن اس ترتیب سے پیش نہیں کر پایا۔ تو عزیزان گرامی اب امام کے زمانے میں نا، یہاں تک کہ 11ویں امام نے خط لکھا اپنے ایک شیعہ، بغداد میں شیعہ زیادہ تر بغداد میں تھے اس زمانے میں، بغداد کاظمین یہ مرکز تھا شیعوں کا۔ تو اب بغداد میں امام کے جو نائب تھے وہ شیعوں سے خمس جمع کرتے تھے، حضرت عثمان ابن سعید جو پھر 12ویں امام کے جو نواب اربع ہیں ان میں سے پہلے نائب، تو وہ 10ویں اور 11ویں امام کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کے اصحاب میں سے ہیں، ان کے انصار میں سے اور ان کے نائبین میں سے۔ امام نے کہا بغداد کے شیعوں کا خمس جمع کر لیا کرو، وہیں پہ میں بتاؤں گا کس کو کیا دینا ہے۔ اب امام بتا رہے ہیں کہ کبھی یہ نہ کرنا میرے بعد خمس دفنانے لگو، بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے لگو، یہ میرے شیعوں پہ خرچ کر دینا، سہم سادات سیدوں کو دے دینا، سہم امام سے غیر سادات کی مدد کر دینا۔ اب پورا نظام جو دیا ہے اماموں کو تو پتا تھا کیسے خرچ کرنا، 11ویں امام نے شیعوں کو سمجھایا بھئی آج کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا، یہ خمس جمع کرنے والے خمس کھا لیتے ہیں، توجہ، اگر کوئی خمس کھا رہا ہے تو آپ اسے نہ دیجئے، خود تو خرچ کرنا جانتے ہیں، اگر کوئی خمس صحیح خرچ نہیں کر رہا تو آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوا، آپ پہ پھر بھی واجب ہے مستحق تک اپنا خمس پہنچائیے، نہیں پہنچا سکا۔ آج پاکستان میں ایک جملہ عام سننے میں آتا ہے، بھئی یہ تو جنگل بن چکا ہے، اگر آپ کہیں جنگل میں چلے جائیں گے تو جانور تو نہیں بن جائیں گے، آپ جنگل میں بھی جائیں گے تو انسان ہی رہیں گے، تو انسانیت دکھائیے۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر جنگل بن گیا تو پھر ہم بھی جانور بن جائیں؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی ہم پہ لازم و ضروری ہے ہم پھر بھی انسان رہیں۔ تو اب آئیے ذرا میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ 11ویں امام علیہ السلام نے خط لکھا بغداد میں اپنے ایک شیعہ کو، اپنے کسی خاص مومن کو خط لکھا، ایک اور شیعہ سے کہا بھئی یہ خط پہنچا دیجیے۔ اب یہ نہیں کہا خط پہنچا دیجیے، امام نے کہا یہ عصا ہے فلاں شیعہ کو دے دیجیے گا۔ انہوں نے دیکھا عصا، عجیب سا عصا ہے، عصا لیا، اب اس میں خط تھا۔ امام علیہ السلام نے کیونکہ جاسوس بیٹھے تھے، پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ اسے مار دیا جاتا، تو اب اس سے کہا بھئی آپ یہ عصا لے کے، اب پرانا جو بغداد ہے، اگر آپ پرانے بغداد میں گئے تو اس کی تنگ گلیاں ہیں، کراچی والے زیادہ تر چہرے نظر آ رہے ہیں، کھارا در وغیرہ میں آپ نے دیکھا تنگ گلیاں ہیں، لاہور کے موچی دروازے وغیرہ میں اگر جائیں، پرانی دلی، کتنے شہروں کے نام لوں، تو ہاں ہوں کر دیجئے تاکہ پتہ چلے پہنچ گئے۔ تو اب تنگ گلیاں، تو اس میں ایک صاحب سامنے سے آ رہے ہیں، ساتھ میں گدھا بھی ہے، یہاں سے یہ جا رہے ہیں مولا کے ماننے والے کہ میں خط پہنچ، یہ امام کا عصا پہنچا دوں۔ آنے والے صاحب سے کہا بھئی راستہ دے دیجیے، انہوں نے کہا بھئی میں سامان لدا ہوا ہے گدھے پہ، میں نہیں ہٹ سکتا، آپ واپس جائیے، انہوں نے کہا میں بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ دونوں میں تکرار ہونے لگی، اتنے میں یہ جو مولا کے چاہنے والے عصا لے کے جا رہے تھے انہوں نے اٹھا کے عصا اس کے سر میں مار دیا، عصا مارا، عصا ٹوٹ گیا، اس میں سے خط نکلا، انہوں نے سب جمع کیا، واپس آیا، کہا مولا جو آپ نے عصا دیا تھا اس میں سے خط نکلا۔ مولا نے فرمایا خط میں نے ہی چھپا کے دیا تھا، میرے ساتھ چلا کرو تو پھر لڑائی جھگڑے بند کر دیا کرو۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ امام نے فرمایا جب مجھے مانتے ہو، میرے ساتھ چلتے ہو تو جیسا کہوں ویسا کیا کرو، لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرا خط اس خاص آدمی کو ہے، وہ خاص شیعہ ہے، اسے میں نے سارا بتایا ہے کون کون سی بیوگان ہماری ماننے والی ہیں، کن کن یتیم بچوں کے خرچے میں نے بھیجے ہیں، کون کون سا شیعہ جس کے گھر میں فاقہ ہے، یہ خمس کن کن تک پہنچانا ہے۔ تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تو لڑتا پھرے، تیرا کام یہ ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے بھائی میرے بچے ان جملوں پہ غور کریں۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کتنا اختناق اور خوف کا دور تھا کہ امام اپنے ایک ایک شیعہ کی سوچ رہے تھے کہ کہیں اس کی مخبری نہ ہو جائے، اس کو مار نہ دے جائے، اس کو زہر نہ دے دیں، اس کو قتل نہ کر دیں۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی ابھی امام علیہ السلام کہیں پہ بھی کوئی رہ رہا ہے، ایک آدمی نے یہاں تک کہا کہ میں کہیں امام سے کسی طرح سے مل لوں،
کہا کہ مولا آپ کے ایک شیعہ نے پیغام بھیجا ہے کہ مولا سے کہنا میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ امام نے کہا جب واپس جاؤ تو اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں کہ تم پیغام بھجواؤ، ہم تم میں سے ایک ایک کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا اتنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پہ، ان کی عصمت پہ، ان کے علم پہ۔ تو عزیزان گرامی، یہاں تک چھٹے امام کی حدیث ہے جو کربلا جائے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جد حسین اپنے ایک ایک زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تفصیل کا وقت نہیں، 2 4 5 10 منٹ چلیں گے۔ تو اب 11ویں امام علیہ السلام کا دور جو ہے وہ بہت خوف کا دور۔ امام نے بہت سی جو احادیث بیان کی، خمس کا پورا نظام دیا۔ ایک شیعہ بغداد سے پہنچا یہ سوچ کے میں خمس دوں گا لیکن میں پوچھوں گا 11ویں امام سے کہ 12ویں کہاں ہیں۔ ہم نے اپنے تمام علماء سے سنا ہے، اجداد سے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے اور حسن و حسین کے بعد کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی، ہمیشہ ایک امام کا بیٹا ہی دوسرا امام ہوگا۔ اگر آپ 11ویں ہیں تو 12ویں کون ہیں؟ کہا میں نیت لے کے پہنچا کہ میں 12ویں سے ملنا چاہتا ہوں، جلدی سے سن لیجئے گا واقعے کو۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں پہنچا، خمس لے کے پہنچا، 11ویں امام نے مجھے دیکھا، کہا آج میں نہیں تمہارا 12واں پہنچ رہا ہے، تمہارا 12واں امام تمہارے خمس کا حساب کرے گا۔ کہا جیسے میں نے 12ویں کا نام سنا مجھ پہ ایک لرزہ سا طاری ہوا، گھبراہٹ میں لب میرے خشک ہونے لگے، زبان کانپنے لگی۔ کہا کہ مولا میری 12ویں سے ملاقات ہوگی؟ کہا ہاں۔ کہا یہ دروازہ کھولو، جب صحن میں جاؤ گے تو سامنے ایک ابا قبا میں، دیکھیں عرب سر پہ کپڑا لیتے ہیں نا، پرنا کہتے ہیں، کپڑا رکھتے ہیں، لیکن یہ امامہ رسول خدا کا لباس۔ اہل بیت نے کہا کہ ہمارے مکتب کی تبلیغ کرنے والے ہمارے جد رسول خدا کا لباس پہنے۔ مولا علی نے ہمیشہ امامہ پہنا، ابا قبا پہنی۔ عرب صرف ابا لیتے ہیں، قبا نہیں پہنتے۔ یہ قبا ہم تو بٹن لگا لیتے ہیں، مولا پٹکا باندھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ 2 کیوں پہنتے ہیں؟ عرب صرف ابا لیتے ہیں، آپ ابا بھی لیتے ہیں، قبا بھی۔ کہا رسول خدا ابا بھی لیتے تھے، قبا بھی۔ کہا اگر میں ہی سنت نبوی کو زندہ نہیں رکھوں گا تو سنت نبوی کو اور کون زندہ رکھے گا؟ میں مکمل کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ تو اب یہ وہ کہتا کہ میں جیسے ہی پہنچا 11ویں امام نے کہا جاؤ اس حجرے میں چلے جاؤ۔ کہا میں گیا تو دیکھا ایک بچہ ہے 4-5 برس کا، اور بچے نے امامہ پہن رکھا ہے، ابا قبا پہن رکھی ہے۔ جیسے میں اندر گیا لگتا تھا کہ حجرے میں آفتاب اتر آیا، سورج یا چاند زمین پہ ہے۔ کہ میں نے جیسے ایک مرتبہ دیکھا مجھ پہ حیرت طاری ہوئی، میں نے ایک دفعہ دیکھا میری آنکھیں بند ہوئی، میں نے سر کو جھکایا۔ امام نے کہا قریب آؤ، ہاتھ ملا سکتے ہو؟ کہ مولا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، اتنی جرت نہیں کہ میں آپ کو ہاتھ لگاؤں۔ آپ نے اردو کا محاورہ سنا کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ وہ شیعہ کہتا ہے جو بغداد سے گیا تھا، عالم تھا، فاضل تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ جو امام سامنے بیٹھے میں اتنا گنہگار ہوں، ہاتھ لگانے سے میلے ہو جائے۔ کہ میں نے ایک مرتبہ امام سے اجازت مانگی کہ میں ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں ہاتھ نہیں آپ کو لگا سکتا، اگر مجھے اجازت دے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں۔ کہ وہ تخت پہ بیٹھے تھے، کہ میں زمین پہ بیٹھا۔ کہ میری نگاہیں نہیں مل رہی تھی۔ کہا کہ امام نے کہا سوالات پیش کرو۔ کہ جتنے سوالات سوچ کے گیا تھا وہاں جا کے لگتا تھا زبان پہ تالے لگ گئے ہیں، میری لب کشائی نہیں ہو رہی، زبان نہیں کھول رہی، بولا نہیں جا رہا۔ امام کا ہیبت و جلال۔ عزیزان گرامی ایک جملہ سن لیجئے، معصوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس میں کشش پائی جاتی ہے۔ میں جملہ نہیں پہنچا سکا۔ سرور کائنات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں نبی یوسف خوبصورت تھے اور سارا مدینہ کہتا ہے آپ زیادہ خوبصورت ہیں، تو آپ بتائیے کون زیادہ خوبصورت ہے، نبی یوسف یا آپ؟ تو آپ نے فرمایا میرا بھائی یوسف صرف خوبصورت تھا، میں خوبصورت نہیں ہوں، صرف انا اجذب منہ، مجھ میں کشش زیادہ ہے۔ یوسف میں صرف خوبصورتی تھی، مجھ میں خوبصورتی کے ساتھ جذابیت ہے، کشش ہے۔ I am more attractive، میں صرف خوبصورت نہیں ہوں، میں اٹریکٹیو ہوں۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا میں جو دیکھتا ہے، اگر میں اور میرا بھائی یوسف دونوں ساتھ چلیں گے تو لوگ میرے بھائی یوسف کو کم دیکھیں گے، مجھے زیادہ دیکھ۔ امام حسین کے لیے ملتا کہ بچے بھی دیکھتے تھے تو جذب ہو جاتے تھے۔ امام حسین کو بچے ہاتھ لگانا چاہتے تھے،
چھوٹے چھوٹے بھائی، کیوں؟ بچے معصوم ہوتے، گناہ نہیں ہوتے. اور امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ اگر بچے بھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے گر جاتے، امام حسین کا قد بڑا تھا، اگر بچے چلتے ہوئے گر جاتے تھے تو مولا رک جاتے تھے، یہ بچہ گر گیا، اسے اٹھاؤ، ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے، اسے پیار کرتے. یہ معصوم کی نشانی ہے کہ کشش ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اب 11 بجے وہ کہتے ہیں میں نے 12ویں امام کو دیکھا، میں پڑھوں یہ سب؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام میں بہت کشش ہے، میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، امام کو دیکھتا ہوں جذب ہوتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، سر جھکاتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، سوالات کا مجھ سے بولا نہیں جا رہا. امام علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی کام کا؟ مولا خمس سے نہیں آیا تھا، اتنے پیسے ہیں. امام نے کہا نہیں، یہ 132. امام نے ایگزیکٹ فگر بتائی، وہ جو اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا تھا. امام نے کہا نہیں، یہ جو سونے کے سکے ہیں، یہ دینار ہیں، یہ 132 ہیں. اس نے کہا نہیں مولا، اس شیعہ نے کہا تھا اتنے ہیں. مولا نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. کہا اپنے ایمان اور یقین کے لیے گن لو. کہا میں نے ایک مرتبہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پوٹلی کو کھولا، اس میں سے سارے سکے نکالے، جب گنے تو ہاتھ کانپ رہے تھے، صحیح نہیں گن سکا، سب آگے پیچھے ہو گئے. کہا مولا جو اس نے بتایا تھے وہ بھی نہیں، جو میں نے سوچا تھا وہ بھی نہیں، جو آپ نے کہا. امام نے کہا دوبارہ گنو، جو میں نے کہا وہی صحیح. کہا جب دوسری تیسری مرتبہ گنا تو جو امام نے فرمایا تھا وہ صحیح تھا. امام نے کہا یہ پیسے واپس لے جانا، اس مقام پہ کچھ خواتین ہیں، بیوہ ہیں، میری طرف سے ان کا خرچہ دے دینا. عزیزان گرامی، اسے کہتے امام جو پیسے جمع کر کے غنی بن جائے، وہ امام نہیں ہوتا. جو سب کچھ لوٹا کے امیر کہلائے وہ حجت خدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، میں جملے بس میں مکمل کر رہا ہوں، میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا. تو عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام سے واقعات بہت تفصیلی ہیں، تو وہ 11ویں امام خاص خاص شیعوں کو تعارف بھی کرواتے، بتاتے. اب آئیے ذرا میں مکمل کر رہا ہوں. ہمارے بھائی، ہمارے اہل سنت بھائی، وہ کہتے ہیں کہ بھی تمہارے 12ویں امام نہیں ہیں. دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ 400 فوجی گئے تمہارے امام کو تلاش کرنے، ان کے گھر میں سرداب تک گئے، انہیں نہیں ملے. جب 400 لوگوں کو تلاش کرنے پہ نہیں ملے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے. دلیل واضح ہوئی؟ اعتراض روشن ہوا یا نہیں؟ میں جواب دوں گا، جب تک اعتراض نہیں پتہ چلے گا میرا جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یہ کہتے ہیں 400 فوجیوں نے تمہارے امام کو تلاش کیا اور ان کے گھر میں داخل ہو گئے، سرداب میں بھی گئے، انہیں نہیں ملے، اس کا مطلب ہے تمہارے امام نہیں ہے. ہمارا جواب بہت زیادہ ہے. ایک جواب پہلے سن لیجئے، یہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. یہ 400 افراد تلاش کرنے گئے کیوں ہیں؟ آئیے ذرا میں جلد سے واقعات کو مکمل کر دوں. تو عزیزان گرامی، اب معتمد عباسی نے جب زہر دے دیا 11ویں امام کو، تو اس نے سارے جاسوسوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس نے سوال کیا، بھائی اتنے تو مومن نہیں تھے جنازے میں جتنے فوجی تھے. میں نے کسی جنرل کا پاکستان کے جنازہ نہیں بتایا ہے. عزیزان گرامی، عجیب و غریب ہے کہ فوجی بھرے ہوئے ہیں، لشکری آ رہے ہیں، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے، نوٹس لے رہا ہے کہ کون کون آیا ہے، یہ کھڑا ہے جنازے میں، یہ ہے، یہ پہلی لائن میں ہے. واپس گئے، اس نے سوال کیا، سب صحیح ہو گیا؟ کہاں؟ جنازہ ہو گیا؟ ہاں. دفنا دیا؟ ہاں. کہاں؟ کہ وہیں وہ اپنے گھر میں واپس لے گئے جنازہ، اور جہاں پہ ان کے والد کی قبر تھی اس کے ساتھ میں امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے بیٹے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم. سب صحیح ہو گیا؟ ہاں سب صحیح ہو گیا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ کا پتہ نہیں. معتمد عباسی جو خلیفہ تھا اس نے سوال کیا، جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا پتہ نہیں. کہا تو پھر سب صحیح کیسے ہوگی؟ یہ اتنے جاسوس ہم نے ان کے گھر پہ بٹھائے اور ان جاسوسوں کو یہی نہیں پتا جنازہ کس نے پڑھایا، تو سب صحیح کیسے ہو گیا؟ کہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہ پتہ نہیں. کچھ تو کوئی نشانیاں ہوں گی. ان کے بھائی جعفر نے جنازہ نہیں پڑھا. کہ جعفر کھڑا ہوا جنازہ پڑھانے، اتنے میں ایک بچہ انہی کے گھر سے باہر آیا اور آنے کے بعد اپنے چچا کی ابا میں ہاتھ ڈالا. کہ چچا جان ہٹ جائے، انا حق، میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ اپنے بابا کا جنازہ پڑھاؤں، میرا حق زیادہ بنتا ہے. اس نے کہا بچہ؟ کہاں. کتنے برس کا تھا؟ کہا 5-6 برس کا بچہ. کہا بچے کو عربی آتی تھی؟ انہوں نے کہا تجھ سے مجھ سے بہتر. کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بھی عربی اتنی اچھی نہیں جتنی اس بچے کی عربی تھی. کہا اس بچے نے جنازہ پڑھایا، جنازہ صحیح پڑھایا؟ کہا لگتا ہے نماز اسی کو آتی تھی، نماز بنی ہی اس بچے کے لیے تھی. کہا اس کی تلاوت کیسی تھی اس نے جب قرآن سنا؟ کہا لگتا ہے قرآن آیا ہی اس کے لیے تھا. توجہ،
کہ بچے کا چہرہ کیسا تھا؟ کہ نور بھی تھا، جلال بھی تھا، ہیبت بھی تھی، لگتا تھا یہی بچہ جلال الہی کی نشانی ہے۔ بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجئے۔ تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ بچہ کون تھا؟ کہ نہیں معلوم، بچہ اس گھر سے آیا، وہ ابا قبا میں تھا، امامہ پہن، کب بچے نے امامہ پہن رکھا؟ یہ اہل بیت کا لباس، یہ جو علی بن محمد پہنتے تھے، یہ ابن الرضا پہنتے تھے، یہ جو آل محمد والے پہنتے ہیں، وہی کہاں وہی لباس تھا، اس نے وہی سب پہن رکھا تھا۔ وہ بچہ آیا، اس نے جنازہ پڑھایا، کہا جنازہ واپس لے چلو میرے دادا کے ساتھ، کہا وہی تو بچہ ہے جس کے رونے کا ہم انتظار کر رہے تھے، کہ وہ رونے والا نہیں ہے، بڑا ہیبت و جلال والا۔ ایک مرتبہ کہا سارے گھر کو گھیر لو، فوج بھیجو، 400 سپاہی کہنے پہ آئے تلاش کرو، 400 فوجیوں نے ڈھونڈا، انہیں امام نہیں ملے، وہیں سے شیعہ سنی اختلاف ہو گیا، تمہارے امام نہیں ہیں۔ کیوں؟ 400 فوجیوں نے ڈھونڈا، انہیں نہیں ملے۔ ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے، وہ ہے، یہیں سے غیبت شروع ہوتی ہے۔ بھئی سارا مجمع نہیں، فلسفے کا قانون ہے، نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ فلسفے کا قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل۔ یہ پہنچ رہے ہیں، اب آپ کہیں گے اتنا تھکا کے فلسفہ شروع کر دیا۔ نہیں، میں خدا گواہ ہے بہت سمپل اور سادہ گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نہ ملنا نہ، یہ فلسفے کا قانون ہے، نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل۔ میری انگوٹھی مثال کے طور پہ آپ کی سیما بارگاہ میں کھو جاتی، میں تلاش کرتا ہوں، مجھے انگوٹھی نہیں ملتی، یہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ نہ ملنے کی دلیل ہے۔ بہت سے خدا کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں نے مضمون مکمل کر دیا۔ عزیزان گرامی، نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے ڈھونڈا، 400 لوگوں نے ڈھونڈا، انہیں نہیں ملے، اس کا مطلب ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہیں۔ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ گھر میں گیا تھا بچہ، سرداب میں چلا گیا، تو وہ سب سرداب میں آئے، انہیں نہیں ملے، وہیں سے غیبت شروع ہوئی۔ شیخ صدوق کا زور اس بات پہ کہ امام غیبت میں انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتے۔ شیخ مفید ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں نہیں، نظر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ آج کے فقہا کا میرا بھی یہی اعتقاد ہے کہ امام جسے چاہے نظر آئے، جسے چاہے نظر نہ